حکم دیا کہ اے ابراہیم 4 پرندے پکڑو، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو۔ جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لو، یعنی ان کے گوشت کا قیمہ بنا لو اور پھر ان کو آپس میں مکس کر دو اور پھر مختلف پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سا قیمہ بکھیر دو۔ ہاں لیکن یاد رکھنا ان پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پھر ان کو آواز دینا، تو دیکھنا وہ تیز گام کی طرح دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو کافی دن تک اپنے ساتھ رکھا۔ جب پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہو گئے، ان کی آواز پر آنے لگے ان کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، پھر ان کو مختلف پہاڑوں پر بکھیر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، ان پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے اور پھر ان کو آواز دی، تو پہاڑوں کے اوپر سے وہ قیمہ اوپر کو اٹھنے لگا اور تیزی کے ساتھ ان کی طرف آنے لگا، اور وہ جیسے جیسے وہ ہوا میں سفر کر رہا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے جو پیسز تھے، ٹکڑے تھے، وہ سفر کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ وہ آپس میں جڑتے جا رہے تھے۔ جس پرندے کا حصہ تھا جو گوشت، وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گیا، تو وہ اسی طرح 4 پرندے جڑتے جڑتے ان کے پاس پہنچے اور پھر اپنے سروں سے مل گئے اور وہ دوبارہ سے پرندے مکمل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معجزہ دیکھا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، بلکہ ان کو کامل یقین تھا۔ بس وہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے دیکھا، اور پھر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے ناحق یہ سوال آپ سے کیا، یا اللہ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا، تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نظارہ دکھایا۔ اے اللہ بے شک تو وحدہ لا شریک ہے۔